نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم۔ سامعین ذی احترام، آج 10 محرم الحرام شریف سن ہجری 1442 آج کا یہ پروگرام خالصتاً امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دربار در بار میں ہدیہ اور تحفتاً پیش کیا جا رہا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا 2 طرح سے تعارف کروانا ہے۔ پہلی چیز، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے، اور دوسری بات، امام علی مقام کیا ہے۔ بس کون ہے اور کیا ہے۔ کون ہے امام علی مقام؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدیوں کے سامنے، لاکھوں افواج کے سپاہیوں کے سامنے کئی بار خطبات ارشاد فرماتے ہوئے اپنا تعارف کچھ اس طرح فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، حسن مجتبیٰ کا بھائی ہوں، سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ ساجدہ عالمہ محققہ مدققہ راکعہ ساجدہ سابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لخت جگر ہوں، حضور پر نور شافع یوم النشور امام الانبیاء مخبر صادق والضحیٰ کے چہرے والے واللیل کی زلف عنبری والے ما زاغ البصر کے کجلے والے ید اللہ کے ہاتھوں والے علم نشرہ کے سینے والے یاسین کے سہرے والے طٰہٰ کے کنڈل والے مزمل کی چادر اور مدثر کا لباس فاخرہ زیب تن فرمانے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں۔ محبوب علیہ السلام کے اس نواسے نے اپنا تعارف مزید کراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اگر اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی تو پھر کلمہ طیبہ میں میرے نانے کا نام ہے، نماز میں میرے نانے پر سلام اور درود کا تحفہ، اور آپ کی آل پر جو درودوں کے تحفے بھیجے جاتے ہیں، اس آل کا، اس باغ کا میں ایک پھول اور افراد میں سے ایک فرد فرید ہوں۔ اپنا تعارف مزید بڑھاتے ہوئے ارشادات عالیہ سے لوگوں کو نوازتے ہوئے فرمایا، میں وہ ہوں، میرا نانا وہ ہے اذان میں جس کا نام اور گواہی دی جاتی ہے۔ سامعین ذی احترام، اب بھی یزیدیوں کو تو سمجھ نہ آئی، حسینی تو پہلے ہی حسینی تھے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہیں؟ دوسرا میرا سوال تھا، کیا ہیں؟ میں ایک مثال دیتے ہوئے آپ کو سمجھاتا چلوں
کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے؟ سمندر میرے حسین ہے۔ امام علی مقام ایک سمندر ہے۔ ایک شخص سمندر میں داخل ہوا، سمندر کی لہروں نے جو تھپیڑے مارے ان کے جوتے پاؤں سے نکل گئے۔ ننگے پاؤں جب واپس آیا، لوگوں نے پوچھا سمندر کو دیکھ لیا؟ کہنے لگا ہاں دیکھ لیا۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیسے پایا؟ کہنے لگا سمندر چور ہے۔ دوسرا آدمی ہاتھ میں جال لیے سمندر میں داخل ہوا، اپنا جال پھینکا، بہت ساری مچھلیاں آئیں، باہر نکلا۔ لوگوں نے پوچھا سمندر دیکھ لیا؟ کہا دیکھ لیا۔ کیسے پایا؟ کہنے لگا سمندر بہت سخی ہے۔ تیسرا آدمی سمندر میں داخل ہوا، لہروں کے تھپیڑے پاس جب واپس آیا تو اسے ایک موتی ملا، لؤلؤ اور مرجان ملا، ان کے ایک لال گلال ملا۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں جو لال ہوتا ہے 7 بادشاہیوں کی قیمت کے برابر ہوتا ہے۔ جب ملنے والے کو لال ملا تو کہنے لگا سمندر تو بہت کریم ہے۔ جن کو مچھلیاں ملی وہ کہتا ہے کہ سخی ہے، جن کو لال ملا وہ کہتا ہے کریم ہے۔ کریم کیا ہوتا ہے؟ کریم قرآن پاک کی روشنی میں اگر آپ کو کچھ بتاتا چلوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی زنان مصر نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ جب کاٹ بیٹھی تو کہنے لگی قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اے زلیخا تو کہتی تھی کہ وہ بشر ہے، وہ بندہ ہے، وہ انسان ہے۔ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہنے لگی ایسے ہی ہوتے ہیں بشر۔ ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ بھی کریم ہے۔ کریم کیا ہے؟ کہنے لگی ہم نے دیکھا، اس نے دیکھا بھی نہیں اور ہمیں اتنا عطا کر گیا کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ ہاتھ کٹ گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ آدمی کہنے لگا سمندر میں جس کو لال ملا اس نے کہا سمندر کریم ہے۔ ایک آدمی سمندر میں داخل ہوا، سمندر کی لہریں جوش میں آئیں، تھپیڑے مارے، پس گر گیا۔ سمندر نے لاش کو باہر نکال دیا۔ وہ روسا رونے اور چیخنے چلانے لگے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا سمندر کو دیکھ لیا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے بھی دیکھ لیا۔ کیسے پایا؟ انہوں نے کہا سمندر تو قاتل ہے۔ سامعین ذی احترام، امید تو ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک سمندر میں گیا تو وہ کہتا ہے ظالم ہے، ایک کہتا ہے چور ہے، ایک کہتا ہے سخی ہے، ایک کہتا ہے کریم ہے، ایک کہتا ہے قاتل ہے۔ معلوم ہوا حسین ایک ہے، دیکھنے والے بہت ہیں، سمجھنے والے بہت ہیں، تفہیمات بہت ہیں، فہم اور فراست کے گھوڑے دوڑانے والے بہت ہیں۔ جس نے جس طرح کا دیکھا اس نے اسی طرح کا کہہ دیا۔ اور حسین کی آڑ میں، بلکہ حسین کی محبت کی آڑ میں، نام لینے کی آڑ میں لوگ اپنا آپ چھپانے لگے اور اپنا آپ بتانے لگے۔ وہ بھی جنہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، محبت کے نعرے تو لگائے
محبت میں آ کر اپنے خون کا، اپنے جسم کا خون تو بہایا، محبت میں آ کر بچوں کو بھی خون آلودہ کیا، محبت میں آ کر مسجد کی زمین کی بجائے کربلا کی مٹی پر سجدے کیے۔ میں بھی کہتا ہوں یہ سارا کچھ محبت حسین میں ہو رہا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان بننے میں ہزاروں عصمتیں لوٹی، ہزاروں بزرگ شہید ہوئے، لاکھوں جوانیاں ضائع ہوئیں۔ ہم پاکستان کا امن خراب کرنا نہیں چاہتے، ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے آبا نے پاکستان بنایا، ہمارے آبا نے دین کو بچایا۔ ہم نہ تو دین کے جھنڈے کو سرنگوں ہونے دیں گے اور نہ پاکستان کے جھنڈے کو سرنگوں ہونے دیں گے۔ ہم پاکستان کا جھنڈا بھی بلند رکھنا چاہتے ہیں اور دین کا جھنڈا بھی بلند رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں وہ کہہ رہا ہوں جو وہ لوگ اپنی زبان اپنے کاموں کے بارے کہتے ہیں۔ کربلا کی مٹی پہ سجدے کرتے ہیں تو محبت میں بھی کہتا ہوں محبت میں کرتے ہیں۔ بچوں کے سروں میں چھریاں مارتے ہیں تو وہ بھی محبت حسین میں، اپنے سینے کوٹتے ہیں تو وہ بھی محبت حسین میں، اپنی پیٹھ سے خون نکالتے ہیں تو وہ بھی محبت حسین میں، حضرت علی اصغر کا پنگوڑا نکالتے ہیں تو محبت میں، علم کو بلند رکھتے ہیں تو محبت میں، حضرت عباس علمدار کا پنجہ گھروں میں لہراتے ہیں، بلند رکھتے ہیں تو وہ بھی محبت میں بھی کہتا ہوں محبت میں۔ مگر ایک بات ساتھ کرتا چلو، یہ ساری محبتیں اپنی جگہ، ان محبتوں میں سے کسی ایک چیز کو حسین نے دیا ہے کہ نہیں دیا؟ جملہ میں بھی وہی کہہ رہا ہوں جو ان کے اپنی زبان ہے۔ کیا یہ پنجہ حسین نے دیا؟ کیا یہ سینہ کوبی حسین نے دی؟ یہ پیٹھ سے اپنی پیٹھ پر اپنے ہاتھ سے چھرے گھونپنا یہ حسین پاک نے دیے؟ علی اصغر کا یہ پنگوڑا امام علی مقام نے دیا؟ یہ ذوالجناح یا جو کچھ بھی جتنا کچھ بھی یہ ملتان کے استاد شاگرد کے تعزیے یہ امام علی مقام نے دیے؟ اگر یہ امام علی مقام نے نہیں دیے تو پھر کچھ امام علی مقام نے دیا تو ضرور ہے۔ ذرا غور یہ کرنا ہے امام علی مقام نے کیا دیا۔ یقینی بات ہے یہ تعزیانے، یہ شبیہیں آج کل تو بہت آگے نکل گئے۔ اگر غیر ملکی، غیر مذہب، بد مذہب وہ تصویر بنائے تو وہ کافر، دگنا کافر بن جائے۔ پوری دنیا پر احتجاجی جلوس نکالے جائے۔ اگر ایران سے خاتون جنت کی تصویر بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالی جائے، حضرت علی کی تصویر بنا کر، امام حسن اور امام حسین کی تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالی جائے، اگر ڈنمارک میں بیٹھا ہوا بد مذہب شخص وہ تصویر بنائے تو وہ خاکہ ہے، ایرانی تصویر بنائے تو یہ حقیقت ہے۔ وہاں احتجاج ہوں، یہاں کچھ بھی نہ ہو۔ اگر کوئی کافر منہ سے کوئی بات نکالے تو ہم ہولوکاسٹ کی مثال دے کر ہم کہیں کہ ہولوکاسٹ کے لیے انہوں نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ ہولوکاسٹ کے لیے کوئی جملہ، کوئی لفظ بے ادبی اور گستاخی کا نہیں کہہ سکتے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ منہ میں آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آصف رضا علوی نے
کیا کہہ دیا، شہنشاہ بادشاہ نے کیا کہہ دیا، فلاں فلاں نے اپنی اپنی تقریروں اور تحریروں میں کیا کچھ لکھا، کیا کچھ نہ کہا، نہ کوئی احتجاج، نہ کہیں سے کوئی صدائے احتجاج، مگر جو بات میں کر رہا تھا، حسین پاک نے کچھ تو دیا ہے، حسین پاک نے نماز دی، حسین پاک نے حق دیا، حسین پاک نے سچ دیا، حسین پاک نے وہ دیا جس کو ہم من جملہ شریعت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ شریعت مصطفیٰ سے تو ہم نے منہ پھیر لیا، شریعت مصطفیٰ سے تو ہم اپنے آپ کو ہم نے دور رکھا، شریعت مصطفیٰ سے تو ہم بے ان واقف ہوئے، بے علم اور جاہل رہے، اور وہ کچھ ہم نے تھام لیا جو امام حسین نے نہیں بلکہ یزید نے دیا۔ یہ پنگوڑا بھی یزید اور یزیدیوں کے گھر سے ہی نکلا تھا۔ بہرحال میں تو یہ کہوں، آج میں نے دیکھا ہے 10 محرم الحرام شریف کا دن ہے، میں نے دیکھا لوگ پانی پلا رہے ہیں، 8 بجے سے 9 بجے سے 7 بجے سے پانی پلانے والے لوگوں کو روک روک کر، کوئی موٹر سائیکل ہے، کوئی کار ہے، کوئی جیپ ہے، کوئی سواریوں سے سواروں کو روک روک کر لوگ پانی پلا رہے ہیں۔ انہیں پانی پلانے والوں نے ابھی ظہر کی نماز نہیں پڑھی۔ کیا امام علی مقام نے پانی پلانے کا کہا تھا یا نماز پڑھنے کا کہا تھا؟ سر پہ کچھ رکھنے کو کہا تھا یا بال کئی طریقوں سے کٹنگ کروانے کا کہا تھا؟ امام علی مقام نے سچ کا کہا تھا یا پھر جھوٹ بولنے کا کہا؟ امام علی مقام نے جو کام کیا کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، امام علی مقام نے تو سر دے دیا، یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، اور ہم نے سر نہ دیا ہاتھ دے دیا۔ کاش کہ ہم سجدہ کرنے والے بن جاتے، اللہ کی بارگاہ میں سر دینے والے بن جاتے، اور ہاتھ شیطان کے ہاتھ میں نہ دیتے۔ ہم نے شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ تو دے دیا، رب کی بارگاہ میں سر نہ دیا۔ بس شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔